اچھا، روزے کے حوالے سے ایک اور سوال میرے بھی جی بالکل ذہن میں آیا کہ جیسے ہم عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو ہم اب جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی عمرہ کرتے ہیں، تو کیا روزے میں کا عمل بھی ہو سکتا ہے ایسے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے، پردہ کر چکے، ان کے لیے روزہ رکھنا کیسا عمل ہے؟ ہاں، یہ جو فرائض ہے نا، اصال ثواب کے لیے ویسے نفلی عبادات جو ہیں ان کا اصال ثواب ہوتا ہے. جو فرض میں اپنے لیے رکھ رہا ہوں ظاہر ہے وہ میرا اپنا فریضہ ادا ہو رہا ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے ثواب میں میرے والدین کو بھی شامل کر دے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے کی رحمت سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ مجھے بھی محروم نہیں کرے گا اور ان کو بھی اس میں شریک کر دے گا. لیکن بہرحال یہ میرا اپنا فرض ادا ہو رہا ہے. لیکن میں اگر کہوں کہ میں اپنے والدین کے لیے روزے رکھ رہا ہوں تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ پہلا فرض میرا ہے، ان پر فرض نہیں رہا. ان کی وفات کے بعد ان پر اب فرض نہیں ہے. میں ان کے لیے کروں گا تو رمضان کے علاوہ کسی اور ایام میں میں روزے رکھ لوں اور ان کا ثواب ان کو اصالہ ثواب کر دوں تو وہ ایک الگ عمل ہے. لیکن اگر میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں تو ظاہر ہے وہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. اس کے لیے ان کے لیے میں دعا کروں گا، افطار کے وقت ان کی بخشش کی دعا کروں گا، یا اس ثواب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ جیسے یہ ثواب مجھے مل رہا ہے اس میں ان کو بھی شریک کر دے، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ سب کچھ سکھایا تھا، انہوں نے مجھے روزے کی ترغیب دی تھی. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم عمرے پہ جاتے ہیں روزہ ہاں جی ان کی جگہ پہ روزے رکھنا، ان پر تو فرض ہی نہیں ہے، ان کی جگہ پہ رکھنے کی ضرورت کیا. اسی طرح میں معذرت ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کو روزے رکھوا رہے ہیں، فلاں کے نام پر رکھوا رہے ہیں. اب وہ جو رکھوانے کا عمل ہے وہ جو رکھ رہا ہے نا بندہ، اس کے اوپر فرض ہے، وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے. آپ جو اس کو سحر افطار کا اہتمام کر رہے ہیں یا اس کو دے رہے ہیں سحری افطاری کے لیے پیسے، وہ آپ کی طرف سے صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا، یا جن کے لیے آپ جن کے نام پر کر رہے ہیں ان کو صدقہ کا ثواب ملے گا، وہ صدقہ ہے. لیکن وہ بندہ جو روزے رکھ رہا ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، وہ ان کا فرض ادا نہیں کر رہا، نہ ہی ان کا وہ فرض اب ہے. آپ اگر ان کی طرف سے روزے رہتے ہیں، آپ صدقہ کریں، عام دنوں میں روزے رکھیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن رمضان کے روزے اگر آپ رکھ رہے ہیں تو وہ آپ کے اوپر اپنے اوپر. اچھا، رمضان کے روزے اکثر لوگ بیماری کی وجہ سے، جیسے شوگر پیشنٹ ہیں یا بی پی کے پیشنٹ ہیں، کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، اب ان کا مسئلہ ہے، تو وہ اپنی قضا کیسے ادا کریں؟ ہاں، اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رخصت دی ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، رمضان کے اگر رمضان میں ان کی طبیعت اتنی علیل ہے کہ وہ روزہ پورا نہیں کر پاتے. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں دوبارہ کہوں گا، پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے روزہ رکھنے کی کوشش. جیسے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ان کی طبیعت نہیں ساتھ دیتی، وہ نہیں رکھ پاتے، تو ان کے لیے کوئی ایسا بزرگ ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ جو روزے نہیں رکھ سکتا اور اس کو پتہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی نہیں رکھ پائے گا اور ہو سکتا ہے اگلے رمضان تک بھی نہ رکھ پائے، تو وہ یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دے. روزے کا فدیہ جتنا فطرانے کی اماؤنٹ ہے اتنی فدیہ کی اماؤنٹ ہے. تو 2 کلو جو آٹا ہے گندم کا اس کے برابر جو عام گھروں میں، باقی تو ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی کھجور کے مطابق فدیہ یا فطرانہ دے گا، کوئی کشمش کے مطابق دے گا، کوئی کسی اور چیز کے برابر پنیر کے مطابق دے گا. تو جو کہ آٹے، یہ ساری چیزیں 4 کلو جتنی کہ میں نے نام لی ہیں، اور گندم جو ہے وہ 2 کلو آٹا اس کے برابر، تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں. ایسے مریض جن کے دوبارہ ٹھیک ہونے کی یا ان کے روزے رکھے جانے کی قضا ان کی طرف سے ادا ہونے کی کوئی سبیل ہی نہیں ہے، یعنی امید ہی نہیں ہے، وہ فدیہ دے دیں گے. اور باقی رہا مسافر، آج کل تو سفر بہت آسان ہے، تو اتنا کوئی یہ تو شاید اس وقت کے لیے نا جب اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، تو اس وقت اس طرح کی مجبوریاں تھیں. آج کے دور میں تو سفر بھی آسان ہے اور اس میں روزہ رکھنا بھی آسان ہے. تو جان بوجھ کر یا معمولی سے بہانے پر روزہ چھوڑنے کی ویسے درست عمل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو کیا میں رکھوں، یعنی مجھ میں طاقت ہے، میں رکھ سکتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اگرچہ اللہ نے رخصت دی ہوئی ہے لیکن اگر تم رکھ بھی لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس لیے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. بہرحال جو یہ معمولی سا بہانہ ہے اس پر روزہ چھوڑنا تو بالکل یہ نادانی کی بات ہے.